بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر سے مت اکتائے۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو پلکیں جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دے۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کی آنسوں پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتا رہتا ہے۔ گیس کی مریض میں مبتلا افراد چند دن صبح نہار میں 5 سے 7 دانے کلونجی استعمال کریں اور رات کو سونے سے پہلے پاؤں کو اچھی طرح مساج کریں اور ناک و ناک میں سرسوں کا تیل لگائے۔ اگلے دن خود فرق محسوس کریں گے۔ خربوز کے چھلکے سکھائے اور ایسے پیس کر کے رکھ لیں۔ جب گوشت جلدی گرانا مقصد ہو تو اس میں سے 3-4 چمچے ڈالیں۔ گوشت جلدی گل جائے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کوے کی ہوتی ہے؟ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کے بعد کٹھے ڈکار اور سینے میں جلن ہوتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر اس پر نیمبو نچوڑ لیں اور کھانے کے ساتھ اسے کھائیں۔ اسے درست ہو جائے گا۔ کسی کو اگر زخم یا کٹ لگ جاتا ہے اور خون نہ رک رہا ہو، اس وقت کوئی طبی امداد بھی میسر نہ ہو تو لکڑی کی راکھ لے کر زخم پر ڈالیں اور اسے ہلکا سا دبائیں۔ انشاءاللہ خون بند ہو جائے گا۔ اگر کسی کو گیس اور ہاضمے کی شکایت ہو تو وہ اجوین کو پیس کر اسے تقریباً آدھا مقدار میں کالا نمک مکس کر کے رکھ لیں۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ چائے والے کھائیں۔ انشاءاللہ ہضمہ زبردست رہے گا اور کبھی بھی گیس کی شکایت نہ ہوگی۔ گرمیوں کی زکام سے نجات۔ گرمیوں کی زکام کی صورت میں دہی شکر ملا کر پینے سے فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پیچس اور پیٹ کی مروڑ کے لیے آدھا پاؤ دہی صبح نہار میں کھانا مفید ہوتا ہے۔ شوگر کی مریض پاؤں کی دیکھ بھال کریں۔ ناخن احتیاط سے کاٹیں۔ اپنے پاؤں کو روزانہ دھوئیں۔ گھر میں بھی چپل پہن کر چلیں۔ کانٹے والے جوتے پہننے سے اجتناب کریں۔ پاؤں کا معائنہ کرتے رہیں۔ کوئی زخم خارج تو نہیں۔ خشک چقندر کی پتوں کو ابال کر اس کی پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ خشک جلد کے لیے ایک انڈے کی زردی میں چند قطرے لیموں کا رس اور چند قطرے زیتون کا تیل ملائے۔ اس کو اپنے چہرے پر اس وقت تک لگا رہنے دیں جب تک خشک نہ ہو جائے۔ پیر ٹھنڈا پانی سے دھو لیں۔ صحت مند زندگی کا یہی راز ہے۔ خالص ہلدی پسوا کا زیرہ کیپسول بنا لیں اور ایک کیپسول استعمال کریں تو اندرونی زخم اندر صحت و تندرستی کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ جگر بہتر معدہ شاندار کام کرتا ہے۔ سینے کے بلغم رشے سے پھیپھڑوں بند ہو جاتے ہیں جس سے دھیما ہو جاتا ہے یا تھوڑی سی بہت سی سان تکلیف ہو جاتی ہے۔ 7 کالی مرچ فجر عصر پانی کے ساتھ 5 ہفتے تک استعمال کریں۔ انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ ایک پودا جسے پتر جٹ کہتے ہیں، اس کی پتے توڑ لیں
اور 3 سے 4 پتے روزانہ کھاتے رہیں۔ پتھر ختم کرنے کے لیے یہ سب سے اکثر علاج ہے۔ میٹھی اعصابی کو طاقت دیتا ہے، قوت ہاضمے کو درست کر کے بھوک بڑھاتا ہے اور جسم کو چست رکھتا ہے۔ مثانے کو طاقت دیتی ہیں، کمزوری دور کرتی ہے اور رنگن نکھارتا ہے۔ ناکامی کے خوف سے شخص کامیاب نہیں ہوتا۔ جسے ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ پتے کی پتر کے لیے 4 کلو پانی میں آدھا کلو کدو ڈال کر پکائیں۔ جب اندازاً 3.5 کلو رہ جائے تو اتار کر ٹھنڈا کر کے پانی کو تقریباً 1 ماہ تک استعمال میں لائے۔ آڑو کی اڑائے پتے، 1 دانہ کالی مرچ لے کر پیس لے ہمارا پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ پرانے سے پرانا بخار بھی دور ہو جائے گا۔ 8 سے 10 دانے کلونجی رات کو کسی مٹی کے برتن میں بھگو کر رکھ دے اور صبح نہار منہ چبا کر کھائیں اور پانی پی جائے۔ یہ تمام لاعلاج بیماریوں کا علاج ہے۔ کمر درد اور پٹھوں گھنٹوں کا درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کم زیادہ نہیں ہوگا۔ لقوہ اور فالش کی مدد سے بھی استعمال کریں۔ نظر کی کمزوری کا علاج بھی ہے۔ دوپہر کو کھانے کے ساتھ کچا پیاز بطور سلاد روزانہ کھاتے رہنے سے انسانی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور چہرے کی زردی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جسم کی خارش ختم کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیمن کا رس ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ معدے کے مریض یہ کھائیں اور صحت مند ہو جائیں گے۔ سندھ 50 گرام، رندو چینی 50 گرام، میٹھا سوڈا 50 گرام۔ سنٹے اور رندو چینی کو کوٹ کر پیس کر میٹھا سوڈا میں ملا لیں۔ آدھا چمچہ کھانے کے بعد پانی کے ساتھ ہمراہ سپوب لیں۔ یہ بھوک، خون کی کمی، گیس، تیزابیت، موٹاپے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تھائرائیڈ کم از کم 3 دانے صبح و شام کھائے۔ دودھ کے ہمراہ لیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک خاندانی راز ہے۔ اس سے آپ کی معدہ بھی تندرست رہتا ہے اور بال بھی سفید نہیں ہوتے۔ جن کا بال سفید ہو رہے ہیں وہ مزید نہیں